محمد رسول الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے سورہ کہف تلاوت فرما رہے تھے. ان کے ایک طرف گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا. اسی وقت ایک ابر یعنی بادل کا ٹکڑا ان کے نزدیک سے نزدیک ترین ہونے لگا تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا. صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا. تشریح: کہف کے معنی غار کے ہیں. جب کچھ اللہ والے لوگوں نے شرک سے بیزار ہو کر اس غار میں پناہ لی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ اس صورت میں ہے. اس صورت کی جمعے کے دن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. باحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5011. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بہترین اور نایاب وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو بعد نماز عصر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی خاص نظر عنایت آپ پر ہوگی اور لوگ آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. دوستوں، جس طرح ہمارے دکھ و تکلیف ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، اسی طرح ہم سب کو نماز اور دوسری عبادات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے.
اسلامی وظائف سے ہمارا مسئلہ حل ہو نہ ہو، پر اللہ کی نظروں میں وہ شخص قابل تعریف ہے جو اس باری تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اسی ذات باری تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی بھی چیز کو بنا مقصد کے تخلیق نہیں کیا۔ ہر چیز کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں آنے والی ہر شے کو کسی نہ کسی کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بے جان پتھروں کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دے کہ ان پتھروں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے اور یہ بے جان پتھر اللہ نے آخر کیوں تخلیق کیے اور یہ کس کام کے ہیں، تو دوستوں ہمیں خانہ کعبہ اللہ کے گھر پر حملے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب ابابیلوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں انہی بے جان پتھروں کو رکھ کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والوں کو شکست سے دوچار کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ بس دوستوں، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کی کوئی شے بنا مقصد تخلیق نہیں پائی ہے۔ دوستوں، ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت خیر کی دعا مانگنی چاہیے اور ایمان کی سلامتی اور دین کی فکر کرنا چاہیے۔ دوستوں، اس وظیفے کو اگر آپ اللہ کی ذات پر ایمان کامل اور بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو اسکرین پر وظیفہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عصر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اسکرین پر دکھائی گئی آیات مبارکہ کو 30 مرتبہ ما اول و آخر ایک بار درود شریف کے پڑھنا ہے۔ آیات مبارکہ یہ ہے، اسکرین پر آپ کو آیات مبارکہ نظر آ رہی ہوگی جو کچھ اس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقتہ کھانا لازمی کھلا دیں تاکہ اللہ پاک کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے۔ جس مقام پر وظیفہ شروع کریں اس کا پاک و صاف ہونا لازمی ہے۔ کپڑوں پر کوئی ہلکی سی خوشبو لگا لیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو سکے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی ترتیب سے اس وظیفے کو آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اس وظیفے سے آپ کی عزت اور رتبے میں قابل ذکر فرق آ جائے گا۔ دوستوں، یہ تھا وہ زبردست، نایاب اور شاندار وظیفہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کامل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ایک بزنس مین، ایک شاپ کیپر یا اسکول پرنسپل یا پھر کسی ادارے کے مالک ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے r.a.advertising4321@gmail.com۔